سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس معاشرے میں جلوہ گر ہوئے وہاں کردار باپ کا یہ ہوتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب کسی کو خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا، وہ غصے سے بھرا رہتا، لوگوں سے چھپ کے دن گزارتا، بازار میں سامنے نہ آتا کہ لوگ مجھے شرمندہ نہ کریں کہ یہ وہ ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، فرمایا وہ چھپتا پھرتا تھا قوم سے اس خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ چھوڑتا ایمسکہ علی ہون تو اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا، بیٹی کو گھر میں ذلیل کر کے رکھتے، بیٹے کو پیار بھی دیتے، محبت بھی دیتے، بیٹی کو رسوا کرتے، ذلیل کرتے، اس کو احساس ہوتا کہ میں شاید ان کے گھر کا فرد نہیں ہوں، مجھے محبت نہیں دی جاتی، مجھے پیار نہیں دیا جاتا، مجھے وقار نہیں ملتا ہے، بیٹے کو بڑھایا جاتا۔ ہم جدسہو فی التراب، فرمایا زندہ چھوڑتے تو وہ ذلت کی زندگی گزارتی، ورنہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اسے مٹی میں زندہ گاڑ دیتے تھے، گڑھا کھودا جاتا، بیٹی کو دھکا دیتا، باپ اس کی چیخوں پہ رحم نہیں کرتا تھا، اس کے رونے پہ ترس نہیں کھاتا تھا، جب چھوٹی سی بچی گڑھے میں گرتی اوپر سے مٹی ڈال کے گڑھے کو بند کر دیتا تھا۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا برا تھا جو وہ یہ فیصلہ کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت فرمائی ایسے معاشرے میں آج اگر کوئی بیٹی سے پیار کا جملہ بولتا ہے تو بڑی بات نہیں ہے، جب معاشرہ یہ تھا کہ بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جو جملہ بولا قیامت تک کے لیے وہ مثال بنا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب بیٹی کو ذلت کا سامنا تھا، جب بیٹی کا وقار نہیں تھا، جب بیٹی کو لائق ذلت سمجھا جاتا تھا، اس وقت حضور نے بیٹی کو یہ وقار دیا اور فرمایا جس نے بیٹی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور حضور نے فرمایا جس کو رب نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان بیٹیوں کی تربیت کی، ان کو حسن ادب سکھایا، پھر وقت آنے پر انہیں اپنے گھر کی طرف باعزت طریقے سے رخصت کیا، فرمایا قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر یہ تھا، ایک غلام کھڑا ہوا عرض کرتا ہے حضور آپ نے جو بشارت دی جی تو کرتا ہے کہ 2 بیٹیاں ملتی، اگر رب نے 1 بیٹی دی ہو تو پھر کیا فضیلت ملے گی؟ حضور نے فرمایا جو 1 کی تربیت کرے گا میرا رب اسے بھی یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں حضور آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میرے گھر میں ایک خاتون آئی جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اور اس نے کچھ کھانے کی چیز طلب کی، میں نے گھر میں تلاش کیا کھانے کی اور کوئی چیز نہ ملی، مجھے کھجور کا ایک دانہ ملا، میں نے بہت محنت کی تلاش کرنے میں کہ یہ صدا لے کر اپنا سوال لے کر امام الانبیاء کے دروازے پر آئی ہے خالی نہ جائے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، مجھے بڑی تلاش کے بعد کھجور کا ایک دانہ ملا، میں نے وہ 1 دانہ اس خاتون کو دیا کھجور کا، مگر حیرت اس سے آگے ہوئی کہ اس نے کھجور کے دانے کے 2 حصے کیے، اس کی 2 بیٹیاں دونوں طرف تھیں، آدھا حصہ ایک بیٹی کو دیا، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دیا، بھوکی وہ خود بھی تھی، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران رہ گئی کہ اس نے اپنی بھوک کو اپنی بیٹی
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن ایسی والدہ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی جب وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے قابل ہوگی، ادھر بھیجا جائے گا، یہ بیٹیاں رکاوٹ بن جائیں گی، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی اللہ کریم ان بیٹیوں کی سفارش مان کے ان کی والدہ کو جہنم میں نہیں جنت کے باغات میں بھیجے گا۔ اب بیٹیوں کو جو وقار ملا، جو عزت ملی، جو انہیں قابل افتخار سمجھا گیا، فرمایا اس دور میں باپ ساتھ ہوتا، بھائی ساتھ ہوتا، باپ کو بیٹی پہ رحم نہ آتا، بھائی کو بہن پہ رحم نہ آتا، وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، مگر اب بیٹی کو بھی محبت ملتی ہے تو حضور کا صدقہ، بہن کو بھی پیار ملتا ہے تو حضور کا صدقہ۔ آج بیٹی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے، وہ فقط اس گھرانے کی عزت نہیں بنتی ہے، پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے، سارے کے سارے اس پہ دست شفقت رکھتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے حضور کی تربیت کا۔ آج ہمارے چہرے بھی سلامت ہے تو یہ صدقہ ہے حضور کا۔ مگر سوشل میڈیا پہ آپ حضرات نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ جہالت کے اس دور کے عمل کو اب بھی دہرایا گیا، یہ رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ اب بھی اس رب کے فیصلے کے سامنے کہ جس نے اپنے فیصلے کے مطابق جس کی گود میں بیٹی دی، 5 سے 7 دن کی بیٹی پر فائر کر کے اسے ہلاک کر دینا، کیسا وہ باپ ہے جس کو رب نے بیٹی دی اور اس نے ایسا کیا۔ اس وقت جو شرم کی بات سمجھی جاتی تھی، ان میں ایک وجہ یہ بیان کی کہ عرب کے شعراء کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن کو دیکھتے، ان کے اشعار جو تھے وہ ان کے اعضاء کے ذکر سے سجائے جاتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بیٹیوں کو، بہنوں کو دفن کرنا شروع کر دیا اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد یا ہمارا بہنوئی بنے گا، اس سے بہتر ہے بیٹیوں کو پہلے دفن کیا جائے۔ مگر سوچئے کہ جن کے بطن سے، جن کے شکم سے رب نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہے، جنہیں ہماری ماں بننے کا مقام ملا ہے، وہ ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ ماں بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اگر یہی طریقہ چلتا کہ عورت زندہ نہ رہتی، کسی کی بیٹی کسی کے نکاح میں نہ آتی، کسی کی بہن کسی کے نکاح میں نہ آتی، تو نسل انسانی کی بقا کے سلسلے کو رب نے جو اپنی قدرت کا مظہر بنا کے جاری کیا، یہ رک جانا تھا۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، مجھے نہیں مانگتے کہ مالک بیٹا دے، وہ اولاد کی تڑپ میں رو رو کے راتیں گزار دیتے ہیں، مگر جنہیں حضور کا صدقہ اللہ کریم بن مانگے دولت اولاد عطا فرمائے، پھر وہ اس سے منہ موڑے، اس سے رخ پھیرے، رب کی دی ہوئی نعمت سے یہ سلوک کریں۔ بس توبہ و استغفار کی ضرورت ہے قوم کو۔